بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جو آج یہ پڑھنے لگی ہوں یہ جولائی 2021 ابکری کا صفحہ نمبر 4 ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنائے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ۔ تو فرینڈس، یہ جو آرٹیکل ہے وہ میں اب سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ ہندو ضامن داس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر رئیس بن گیا۔ اقتباس 18 رمضان المبارک درس 2017 میں یہ آرٹیکل جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہاں پر شائع کیا گیا ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ پورے برصغیر میں بیکری کی ابتدا انگریز بنا۔ اس سے پہلے بیکری کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ بیکری سے کوئی متعارف تھا کہ بیکری کیا ہوتی ہے۔ انگریز اس کا بانی ہے۔ پھر اس کو دیسی لوگوں میں پھیلانے میں یعنی برصغیر کی عوام ایک ہندو چودھری ضامن داس کا ہاتھ ہے۔ یہ بہت مالدار تھا، اس میں سخاوت، حلم، محبت، مروت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس کی بیکری پر ہر مذہب کا بندہ کام کرتا تھا۔ اس کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ کبھی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی رکھتا تھا اور کبھی کبھی کپڑا باندھتا جسے ہم پگڑی کہتے ہیں۔ ہر سال انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا۔ اس میں بڑی بڑی شخصیات کو پورے برصغیر میں بلایا جاتا تھا جو انجمن کو عطیات بھی دیتے تھے اور ان کی تقاریر بھی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چودھری ضامن داس بھی اس تقریر میں مدعو تھے اور ان کے ساتھ لالا لاجپت رائے بھی تھے، جن کی ماں گلاب دیوی کی ٹی بی ہو گئی اور گلاب دیوی ہسپتال لاہور میں بنا۔ تقریریں ہو رہی تھی کہ کسی نے چودھری ضامن داس سے سوال کر دیا، ہندو کے ہاں تو ٹوپی نہیں ہے، یہ تو سکھوں، مسلمانوں اور دوسرے مذہب میں ہے، آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کا سر ننگا آج تک نہیں دیکھا، آپ کا سر آج تک ننگا نہیں دیکھا۔ چند مقررین کے بعد چودھری ضامن داس کی تقریر تھی۔ جب چودھری ضامن داس کی باری آئی تو اس نے کہا، یہ میرا ایک راز تھا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہنے لگے، میں اعلیٰ آباد میں تھا اور وہاں پکوڑے بیچتا تھا۔ میرے پکوڑے جس دن 12 آنے یا روپے کے بک جاتے تھے، میری بہترین بیکری ہوتی تھی۔ سر پہ چھابا اٹھا کر میرے سر کے جو بال درمیان میں تھے اتر گئے۔ مسجد کے باہر بیٹھ کر میں پکوڑے بیچتا تھا۔ مسجد کے ساتھ اسکول اور ہسپتال اور ادارے تھے، نمازی وہاں زیادہ آتے تھے جس کی وجہ سے میرے پکوڑے اچھے بک جاتے تھے۔ اس مسجد کے مؤذن نے مجھے کہا، ساری عمر پکوڑے ہی بیچے گا؟ میں نے کہا، جی میں غریب ہوں مگر میں تو پھر بھی کچھ خوشحال ہو گیا ہوں، میرا باپ تو اس سے بھی زیادہ غریب تھا۔ اس نے کہا، پکوڑے بیچنے ہیں یا مالدار بننا ہے؟ تجھے ایسا نسخہ بتاتا ہوں، تیرا گنج پن بھی چھپ جائے گا اور تو مالدار بھی بن جائے گا۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوا شاید مجھ پر میرے گنج کی وجہ سے طنز کر رہے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، جی مجھے بتائیں کیا نسخہ ہے؟ کہا ننگے سر نہ رہا کر تو مالدار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چودھری ضامن داس کہنے لگے، بس وہی میری زندگی کی غربت و تنگ دستی، وہی سفید پوشی۔ چلتے چلتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں پکوڑے لے کر جا رہا تھا تو ایک حلوائی کی دکان کے آگے سے گزرا۔ اس نے مجھے بلایا، وہ جانتا تھا۔ وہ کہنے لگے، ضامن ادھر آپ، یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا کلکتہ چلا گیا ہے، میں یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں، تو لے گا؟ ضامن نے کہا، جی میں چھابی والا ہوں۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تو لے لے، تجھے میں رعایت میں دوں گا، جتنے پیسے تیرے پاس جمع ہے لے آ، یہ دکان چلتا کاروبار سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں۔ نصیب اور مقدر کا نظام اب سنور رہا ہے، سر کا ڈھکنا اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا، جی میرے پاس تو اس وقت 1 اتنے روپے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جتنے پیسے ہیں لے آ، باقی ایسا کر کے قرض اتار دیں۔ میں پکڑا کر کچھ زیادہ ہی پیسے لے آیا۔ اس نے پیسے لیے، دکان چھوڑی اور چلا گیا۔ میں راتوں رات برتن، مٹھائی، ساتھ دکان کے پیچھے کارخانہ، ہر چیز کا مالک بن گیا۔ سال ڈھمکنے کے بعد میں ایک چھابے والا دکان کا مالک بن گیا۔ میں نے اس پر محنت کی، مجھے کھانے پینے کے پکانے کا فن آتا تھا، وہاں کاریگر تھے اور میری دکان پہلے سے بہتر چل نکلی اور 1 سال کے اندر میرا قرض اتر گیا۔ پھر میرے پاس ایک کاریگر تھا، وہ کہنے لگا، انگریز بیکری کھاتا ہے اور بیکری کی چیزیں شوق سے کھاتا ہے اور جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور جو آج کل ماڈرن ہو رہے ہیں وہ بھی بیکری کھاتے ہیں۔ اگر ہماری دکان بڑی ہے
ہے تو اس حصے میں کوئی بیکری کا نظام نہ بنا لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بیکری کا نظام بنایا۔ میرا بیکری کا نظام ایسے چلا کہ پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ تو آگے لکھا گیا ہے کہ مزید جاری ہے، یعنی نیکسٹ شمارے میں انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ شائع کیا جائے گا۔ جو ہندو زامندار سنت رسول پاک کا رئیس بن گیا، چابی والا بیٹھے بٹھائے کارخانے کا مالک بن گیا۔ مزید سر ڈام کر کتنے رئیس بنے اگلے شمارے میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈس، یہ ماشاءاللہ سے اتنا زبردست مجھے آرٹیکل لگا، جو کہ مجھے لگا کہ ضروری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تو آپ پلیز اسے ضرور آگے شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔